الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم جب تم آپس میں عہد کر لو، وعدہ کر لو، ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور نہیں توڑو اپنی قسموں کو ان کے پکا کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور تحقیق کیا یا بنایا تم نے اللہ کو اپنا ضامن، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاسا، اور تم مت ہو اس عورت کی طرح، نقضت جس نے توڑ ڈالا، غزلها اپنا کاتا ہوا سوت، من بعد قوت محنت کے بعد، انکاسا ٹکڑے ٹکڑے کر کر، تتخذون ایمانکم، اور ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ، بینکم ایک دوسرے میں، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو تم پر چڑھا ہوا، من امۃ دوسرے فرقے سے، انما یبلوکم اللہ بہ، تو بے شک یہ پرکھتا ہے، آزماتا ہے اللہ تم کو، وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ، اور اللہ بیان کر دے گا تمہارے لیے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، اس بات کو جس میں تم جھگڑ رہے ہو۔ قرآن کریم کی اس سے پچھلی آیات کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے ایمان لانے والے بندوں کو 3 کام کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ تو اب آج کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ ہے وعدے کو پورا کرنے کا۔ دیکھیے ہم اردو میں جو ہے وعدے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، اور عہد کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم عین کے نیچے اردو میں زیر پڑھتے ہیں، عہد کہتے ہیں ہم اسے، لیکن حقیقت میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو صحیح تلفظ ہے وہ عہد ہوتا ہے، عہد، عین کے اوپر زبر آئے گا۔ قرآن کریم کے اندر آیت میں بھی آپ کو یہاں پر عین کے اوپر زبر لگا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہ صحیح لفظ ہے عہد کرنا، اور اس کا دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے وعدہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو وعدہ پورا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اب وعدے جو ہیں دیکھیے 2 طرح کے ہوتے ہیں، عہد جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وعدہ انسان نے وہ ہے جو کہ اللہ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے جو متعلق وعدے ہیں وہ اللہ نے خود انسان کے ذمے لگائے ہیں، اور دوسرے وعدے وہ ہیں جو انسان نے اپنے ذمے خود جو ہے وہ انسان اپنے ذمے لازم کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں، جو ذمہ داریاں انسان کی بنائی ہیں انہیں حقوق اللہ کہتے ہیں اور انہیں حقوق العباد بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے جو ذمہ داری یا جو وعدہ یا جو عہد وہ انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہوتا، لیکن انسان خود اس چیز کو اپنے ذمے جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، لازم کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں قسم کے عہد اور دونوں قسم کے وعدوں کو ہی پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیے پہلے قسم کا عہد جو کہ شریعت کی طرف سے وہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، مثلا عبادات کی ذمہ داری ہمیں شریعت کی طرف سے دی گئی ہے تو ان کا پورا کرنا لازم ہے، یہ حقوق اللہ میں سے آ گئے۔ حقوق العباد میں سے اللہ رب العزت نے جن انسانوں کی ہم پر ذمہ داری بنائی ہے تو وہ بھی عہد ہے ہمارے اوپر، وہ بھی ذمہ داری ہے، جیسے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ماں باپ کے اوپر اولاد کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اور اولاد کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری، اگر شوہر ہے تو اس کے ذمہ بیوی کی ہے، اور بیوی ہے تو اس کے ذمہ شوہر کی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مختلف لوگوں کی شریعت نے ہمارے اوپر مختلف ذمہ داریاں ڈالی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی عہد اور وعدے کی پاسداری کہلاتا ہے، اور یہ وعدہ
ہمیں جو ہے ہم سے کس نے لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے لیا ہے، کیونکہ تمام روحوں نے عالم ارواح کے اندر اللہ نے جب سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے یہ کہا تھا کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، انت ربنا، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو پھر وہاں اللہ نے کہ اگر میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے میرے کیے گئے احکام کی تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ پابندی کرنی پڑے گی۔ تو یہ وہ عہد ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو شریعت کی طرف سے انسان کے اوپر لازم ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو شریعت نے ہمارے اوپر لازم نہیں کیے ہوتے، لیکن ہم اس کو خود اپنے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ لازم کر لیتے ہیں۔ مثلا ہم کسی سے وعدہ کر لیں کہ بھئی ہم تمہارا فلاں کام کر دیں گے، اور اس کی کیا ہے؟ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جی ہم فلاں کام آپ کا کر دیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے تو ہمارے اوپر اس کا کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے کیا کر دیا؟ اس کام کی ذمہ داری لے لی۔ تو اب شریعت کے اعتبار سے اس وعدے کا پورا کرنا، زبان کی پاسداری رکھنا، یہ بھی کیا ہے؟ جو ہے ضروری ہے۔ اور اس بات کو توڑ دینا، اس بات کے خلاف کرنا، یہ وعدہ خلافی کہلاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر وعدے کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کے اوپر قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تمہارا یہ کام ضرور کر دوں گا۔ تو اب یہ وعدہ جو ہے اس کا پورا کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اور زیادہ اس کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اس نے اس کے اوپر کیا کر لی ہے؟ قسم کھا لی ہے۔ اب اس ذمہ دار جو اس نے وعدہ کیا اس کے خلاف کرنا وعدہ شکنی کہلاتی ہے اور وعدہ خلافی کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ سن لیجیے کہ اگر عام زندگی کے اندر ہم کسی سے کسی کام کرنے کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی اس قسم کی بات کرتے ہیں، اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لیتے ہیں، تو دیکھیے اس کو اگر ہم اس طریقے سے کریں تو پھر وعدہ خلافی نہیں ہوگی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی سے کسی کام کے کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے، ہم آپ کا یہ کام کرا دیں گے، انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اس طریقے سے، تو اس میں اگر ہم انشاءاللہ کہہ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہوگا، اس طرح کر دیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کا یہ کام ہو جائے۔ اب یہ صریح وعدہ نہیں ہوتا پھر نا، سامنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہنے والے نے پکا وعدہ نہیں کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے اس وعدے کو، اس بات کو، اس کام کو پورا نہ کر سکے، تو شریعت کی طرف سے اس کو وعدہ خلافی کا گناہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے، اگر ایک شخص نے کسی سے کوئی وعدہ کیا، کوئی ذمہ داری لی کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، لیکن اس کی پوری نیت بھی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، لیکن کچھ مجبوری ایسی آ گئی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکا، تو بھی وعدہ خلافی نہیں ہے۔ وعدہ خلافی کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اس کام کا جو ہے وہ کیا کر لے، ارادہ بھی کر لے، ذمہ بھی لے لے، اور دل کے اندر یہ نیت رکھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وعدہ خلافی۔ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جو ہے وہ کیا نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے وعدہ خلافی کے توڑنے پر دنیا کی کوئی سزا نہیں رکھی، جیسے کہ شراب کی سزا ہے، اور اسی طریقے سے اور جرموں کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دنیا میں وعدہ خلافی کرتا ہے تو شریعت نے اس کے اوپر دنیا کی کوئی سزا نہیں رکھی، لیکن قرآن نے بتایا کہ اس کی سزا آخرت میں ہے، اس کو سزا ملے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز وعدہ خلافی کرنے والے کی پشت کے اوپر، یعنی کمر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا، ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا، اور جس کی وجہ سے میدان حشر میں اس شخص کی رسوائی ہوگی، یعنی جھنڈا اس شخص کے جو ہے وہ وعدہ خلاف ہونے کی کیا ہوگی؟ نشانی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں قسم والی میں نے آپ کو صورت بتا دی کہ جس نے وعدہ کیا اور اس کے جو ہے قسم بھی کھا لی، تو یہ بھی گناہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی شخص کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا یا کسی کام کے نہ کرنے کا، اور اس کے اوپر قسم بھی کھاتا ہے، وعدے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم یہ کام کر دیں گے، یہ وعدہ ہو گیا، اور ایک وعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ غلطی اب نہیں کریں گے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ وعدہ ہو گیا۔ اب اگر کسی نے کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لیا اور قسم کھا لی، اور دوسری شکل میں نہ کرنے کا وعدہ کیا اور قسم کھا لی،
اور قسم کھانے کے بعد اس نے اپنے وعدے کو توڑ دیا تو اب اس شخص کے اوپر قسم کا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ گناہ جو ہے اس کو وہ ملے گا وعدہ توڑنے کا بھی، اور شریعت میں اس کے اوپر دنیا کی سزا رکھی گئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ کفارہ دینا پڑے گا قسم کے توڑنے کا۔ اور آگے والی آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت پہلے تو اس شروع کی آیت میں یہی بیان فرمایا کہ تم جو ہے قسمیں کھانے کے بعد جو ہے ان قسموں کو مت توڑو، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ایک مثال دی وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا کہ تم اس عورت کی طرف مت ہو جس نے اپنی محنت سے بڑی سوت بنایا ہو اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ ایک مثال دی ہے کہ کوئی شخص بہت محنت سے کسی کام کو کرتا ہے اور اس کام کو اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو یہ اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی؟ لہٰذا وعدہ کرنے میں احتیاط کرو، اور اگر کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اس کی وعدہ خلافی نہ کرو۔ اس سے جو اگلی آیت ہے ان تکون امۃ، اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے ایک جو ہے اس آیت میں مسلمانوں کو ایک ہدایت دی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ ایک جماعت ہے اور اس سے تمہارا معاہدہ ہو جائے، کیونکہ عرب کے اندر یہ قرآن مجید نازل ہوا تھا، عربوں کی قوم پر نازل ہوا تھا، تو عرب قوم جو تھی نا وہ قبیلے قبیلے رہا کرتی تھی، قبیلے تھے ان کے، اور آپس میں ان قبیلوں کے جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، اور بعض قبیلے ایسے تھے جو مسلمانوں کے بہت دشمن ہوتے تھے، کافر بھی تھے دشمن بھی تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے جو کہ مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہ جو قبیلے ہوتے تھے دونوں آپس میں لڑتے تھے، یعنی ایک طرف بھی کافر قبیلہ ہے اور دوسری طرف بھی کیا ہے، کافر قبیلہ ہے، تو بعض اوقات مسلمانوں سے بھی جو ہے ان کے معاہدے ہو جاتے تھے کہ کوئی بھی کافر قبیلہ مسلمانوں سے معاہدہ کرتا، مسلمان ان سے معاہدہ کرتے کہ ٹھیک ہے آپ دونوں کی آپس میں جنگ ہے لیکن ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یعنی آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن ہم آپ کے دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، اس طریقے سے معاہدے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارا کسی قبیلے کے ساتھ معاہدہ ہو جائے اور اس کے بعد تم یہ دیکھو کہ تم نے جس قبیلے کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے وہ کمزور ہے، اور جو ان کا دوسرا قبیلہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ طاقتور ہو گیا، مال بھی زیادہ ہے، تمہاری ایک جماعت سے جو ہے وہ کیا ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اور یہ جو جماعت جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے یہ کمزور ہے اور تعداد میں بھی کم ہے، مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہے، اور جو دوسری جماعت ہے وہ بڑی طاقتور ہے اور کیا ہے، مال بھی بہت زیادہ ہے، دولت والی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اس جو ہے اپنے جس گروہ سے، جس پارٹی سے، جس جماعت سے پہلے تمہارا معاہدہ ہوا ہے اس کو توڑ کر دوسری جماعت کے اندر، دوسرے جو ہے گروہ کے اندر داخل نہ ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ دوسرے گروہ سے منافع زیادہ ہوگا۔ اگر تم نے پہلی جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کے اندر جو ہے تم شامل ہوئے تو یہ وعدے کا توڑنا ہے، اور وعدے کا توڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ تم نے جس قبیلے سے، جس پارٹی سے، جس جماعت سے وعدہ کیا ہے قائم رہنے کا تو اسی کے اوپر قائم رہو، اور نفع اور نقصان کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اور آگے آتا ہے اسی آیت کی تشریح کے اندر کہ البتہ جس جماعت یا پارٹی سے کسی نے کوئی عہد کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتی ہے اور اپنے ان لوگوں سے بھی شریعت کی مخالفت کرنے کا کہتی ہے، یا کوئی شریعت کے خلاف کام کرتی ہے، تو ان سے وعدے کا توڑ دینا جو ہے وہ کیا ہے، واجب ہے، اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہم نے آپ سے اپنا وعدہ اپنا جو معاملہ ہے وہ کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہاں سے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، اس آیت کا مطلب ہے کہ تم قسمیں کھا کر جو ہے ایک امت سے مراد ایک فرقہ، ایک قبیلہ، ایک جماعت، ایک پارٹی، سارے معنی ہیں اس کے، کہ ایک کے ساتھ ہو ہی اربع من امتین، اور وہ دوسری جو جماعت ہے وہ پہلی سے چڑھی ہوئی ہے، چڑھی ہوئی کا مطلب کیا ہے، مال میں، طاقت میں زیادہ ہے، تو تم اب ان کی طاقت کو، مال کو دیکھ کر ان کے ساتھ شریک نہ ہو،
اللہ نے فرمایا انما یبلوکم بہ، کہ اللہ تو آزماتا ہے تم کو اس کے ذریعے کہ تم اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ دیکھیے آج ہمارے ملک کی سیاست کے اندر بھی کیا ہے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، دوسری سے پہلے میں آ رہے ہیں، کہ ایک تو پارٹی میں جب کوئی شامل ہوتا ہے نا تو حلف لیتے ہیں کہ ہم آپ کی پارٹی کا کیا کریں گے، ساتھ دیں گے اور اسی طریقے سے کام کریں گے اس کے لیے۔ تو اس طریقے سے ایک پارٹی کی مخالفت کر کے دوسرے میں جماعت میں شامل ہو جانا ہی شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں، یاد رکھیے۔ اور قرآن کریم کی آیت ہمارے سامنے ہے، ہاں اگر ایک پارٹی جو ہے وہ گناہ کبیرہ کرتی ہے، گناہ کی کام کرتی ہے، تو اس بنیاد پر اس پارٹی کو بالکل چھوڑا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب میری کیا ہے، آزمائشوں کے طریقے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلِيُبَيِّنَنَّ، اور اللہ بیان کرے گا تم کو قیامت کے دن اس بات کے بارے میں جس میں تم جھگڑ رہے ہو، کہ تم جو ہے اللہ سے کیا کرتے ہو، تم اللہ سے اختلاف کرتے ہو، تو پھر کیا ہے، اللہ جو ہے تمہیں آزماتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے سے۔ اور آزمائش کس طرح ہے یہاں پر، کہ ایک کا پلہ جھکتا ہے تو تم ادھر ہی جو ہے وہ کیا ہے چلے جاتے ہو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو کر دیتا تم سب کو امۃ واحدہ، ایک ہی فرقہ، ولیکن یضل من یشاء، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ولا تسألن عما کنتم تعملون، اور تم سے ضرور سوال کیا جائے گا اس کا جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ جو دونوں فرقے الگ الگ ہیں، اب میں چاہتا تو سارے لوگوں کو ایک جیسا کر دیتا، لیکن میں نے کافروں کو الگ رکھا، ایمان والوں کو الگ رکھا، اعمال والوں کو الگ رکھا، بے عملوں کو الگ رکھا۔ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے، سارے کے سارے کیا ہو جاتے، نیک ہو جاتے۔ لیکن اللہ کی آزمائش تو اسی میں ہے کہ کون کون اپنی مرضی سے ایمان قبول کرتا ہے اور کون کون اپنی مرضی سے نیکی اور ہدایت کے راستے کے اوپر آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے انسان کی، کہ اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ اب آپ دیکھو کہ کون تم اپنے اختیار سے کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ایمان قبول کر لیا تو کیا ہے کہ تم جنتی ہو، یہ ہے تمہارا اختیار۔ میں چاہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں سب کو ایک جیسا کر سکتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، پھر اسی اختیار کی وجہ سے اللہ نے جنت بنائی اور جہنم بنائی، کہ اختیار کو تم اپنی مرضی کو اگر درست استعمال کرو گے تو جنت ہے، اپنی مرضی اور اختیار کو اگر غلط استعمال کرو گے تو کیا ہے، جہنم ہے۔ اور قیامت کے دن تمہارے سارے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، اس میں وعدہ خلافی بھی آ گئی کہ تم نے کتنے لوگوں سے کیا کیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ، اور تم مت بناؤ اپنی قسموں کو، دخلاً دھوکا، بینکم آپس میں، نہیں بناؤ اپنی قسموں کو تم دھوکا آپس میں، فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ بہک نہ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے پیچھے، وتذوق السوء، اور تم چکھو سزا اس بات کی، بما صددتم، کہ بسبب اس کے کہ تم نے روکا کسی کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ولکم عذاب عظیم، اور تمہارے لیے عذاب ہے بڑا، تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ایمان والوں کو ایک بات کی جو ہے وہ اور ہدایت کی ہے کہ اے ایمان والو، جب تم قسمیں کھاتے ہو تو اپنی ان قسموں کی تم پاسداری کیا کرو، ان قسموں کا جو ہے تم کیا کیا کرو، خیال رکھا کرو کہ آپس میں جو تم قسمیں کھاتے ہو ان قسموں کو نہ توڑا۔ دیکھیے یہ ایمان کا جو لفظ ہے یہ قسم کے لیے آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان الف کے نیچے آتا ہے زیر، اس کا معنی تو ایمان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ایمان، الف کے اوپر جو ہے وہ کیا آتا ہے، زبر آتا ہے۔ جب الف کے اوپر زبر آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے قسم، اور یہاں اس آیت میں اور پچھلی آیت میں بھی ایمان کا لفظ آ رہا ہے، یعنی قسم کے لیے جو ہے یہ لفظ آیا ہے۔
اے ایمان والو تم اپنی قسموں کو جو ہے قسموں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے اندر فساد مت ڈالو. تم اپنی قسموں کے ذریعے سے لوگوں میں فساد مت ڈالو. اب قسم سے فساد کیسے ہو سکتا ہے یا وعدہ کرنے سے فساد کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کسی سے وعدہ کر رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، پھر اس سے جو ہے وہ فساد کیسے ہوگا زمانے کے اندر؟ تو دیکھیے کہ جب انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے اور یا قسم کھاتا ہے، عہد اٹھاتا ہے، حلف اٹھاتا ہے، تو پھر وہ جب اس کو توڑتا ہے تو پھر کیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھا دیکھی کیا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کے خلاف کام کرنے لگتے ہیں، وعدہ خلافیاں جو ہیں وہ کرنے لگتے ہیں. اگر ایک انسان جو ہے وعدہ خلافیاں کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے تو دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اس کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر جب انسان خود دھوکہ کسی سے کھاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کرتا ہے. تو پورے معاشرے کے اندر کیا ہے، اس طرح دھوکہ جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. اور بنیاد جو شخص بنا ہے کہ ایک شخص وعدہ توڑتا ہے پھر دوسرے بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے جو ہے یہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ وعدہ توڑنے سے ایک تو دوسرے لوگ وعدہ خلاف بنیں گے، دوسرا یہ کہ وعدہ توڑنے سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. کسی سے ہم نے وعدہ کر لیا، وہ مطمئن ہو گیا، اب ہم نے بعد میں اس کو منع کر دیا، وعدہ خلافی ہم نے کر لی، تو پھر دیکھیے کہ وہ کیا ہے، اس کی ذات سے اس کو کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر وہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اچھا ایک بات اور سن لیجیے اس میں کہ اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا، مثلا کہیں جانے کا ہم نے وعدہ کیا ہے اور کسی کے کام کے کرنے کا، کسی کام کے کروانے کا، کسی بھی طریقے سے ہم نے کوئی وعدہ کیا اور ہماری پوری نیت بھی ہے کہ ہم اس کو وعدے کو پورا کریں گے، لیکن کچھ وقت کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ ایسے حالات پیش آ گئے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے اب، تو ہمیں چاہیے کہ جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے اس کو وقت سے پہلے بتا دیں کہ میری یہ مجبوری ہو گئی ہے، میری یہ مجبوری ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا. اینڈ ٹائم پر مثلا کوئی ایک وعدہ جو ہوتا ہے نا، تو دیکھیں اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، کوئی پرفیکٹ ہم نے ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے کسی کو. جب اینڈ ٹائم کے اوپر ہم کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ شخص کیا ہو جاتا ہے، بہت پریشانی کے اندر آ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسے وقت سے پہلے بتاتے ہیں تو وہ شخص اپنا کوئی جو ہے انتظام کر لیتا ہے. اس لیے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو تو اس کو وقت سے پہلے بتا دیا جائے.